اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النساء حبائل من الشیطان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی ماں اور بہنوں کو یہ کہیں کہ پردہ کریں۔ اور دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے۔ جیسے جال کے ذریعے مچھلی کا شکار ہوتا ہے، جال کے ذریعے پرندے کا شکار ہوتا ہے، جال کے ذریعے سے کئی ایسے جانور ہیں کہ جو جال کے ذریعے سے ان کو گراؤ کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے بن سنور کے نکلے، یعنی کہ پردہ نہ کرے، نقاب نہ کرے، اپنے چہرے کو نہ چھپائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت کون سی ہے؟ یہ عورت شیطان کا جال ہے۔ اور دوسری اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانیہ کہا، زانیہ عورت، کہ جو عورت گھر سے نکلتے وقت عطر لگاتی ہے، عطر کا استعمال کرتی ہے، یا پاؤں میں فائل پہنی ہوتی ہے، یا ہاتھوں میں چھنکار والی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور ان کی آواز، ان کی خوشبو کسی دوسرے مرد تک جائے، تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عورت کیا ہے؟ یہ زانیہ عورت ہے۔ اور دوسری، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ذکر کیا، فرمایا کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، عاریات، ایسی عورتیں آئیں گی کہ جو ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں ننگی ہوں گی؟ فرمایا وہ ننگی ہوں گی۔ یا رسول اللہ یہ کیسا زمانہ ہوگا اور یہ کیسی عورتیں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زمانہ اور یہ عورتیں وہ ہوں گی کہ جو باریک لباس استعمال کرتی ہے عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ آج آپ کو بھی ایسے معاشرے میں لوگ نظر آئیں گے، معاشرے میں ایسی عورتیں نظر آئیں گی کہ جن کے یہ لباس جو ہے نا، لباس اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ اس سے جسم کی نمائش نظر آ جاتی ہے، یا ایسا برقع ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جسے ان کی جسم کی نمائش نظر آتی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ نمبر 1، اپنے شوہر کو پردہ نہیں نہ کرتی، وہ شوہر بھی جہنم میں جائے گا، روکنے والا نہیں ہے۔ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی ایک عورت۔ کیوں؟ کہ جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے نا، تو حق بنتا ہے خاوند کا کہ خاوند اس کو روکے، حق بنتا ہے باپ کا کہ اس کو روکے، حق بنتا ہے بیٹے کا کہ اس کو روکے، حق بنتا ہے بھائی کا کہ اس کو روکے۔ اگر یہ نہیں روکیں گے، نہیں روک ٹوک کرتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، کوئی پردہ نہیں کرتی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آزادی، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں برابری والے حقوق چاہیے۔ یہ برابری والے حقوق نقصان کرتے ہیں۔ وہ کیا نقصان؟ کہ جب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مرد سے ایسے نیچے رکھا، قرآن نے یہ قدر نہیں کہا کہ عورت اور مرد برابر، حدیث نے یہ قدر نہیں کہا کہ یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ عورت یہ ہے اور مرد یہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو عورت پر حکمران لگا دیا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء ہیں، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی، کیونکہ ان کی عقل کامل نہیں ہوتی، ان کے فیصلے کامل نہیں ہوتے، ان کے مشورے کامل نہیں ہوتے، ان کی بات، ان کی عبادت کامل نہیں ہوتی، جس بنیاد پر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ مرد کی شانہ بشانہ نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا
بے پردگی سے اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے معاشرے کو. اگر آپ کے گھرانے میں سے بھی اگر کوئی عورت، آپ کی ماں، بہن، بیٹی گھر سے باہر نکلتی بغیر پردے کے، تو ان کو روکیں، ان کو بتائیں. ٹھیک ہے. باقی خود بھی اپنی نسلوں کی حفاظت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر